السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مولانا صاحب کے پاس کسی شخص نے سوال کیا تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ تک بھی یہ بات پہنچاؤں، کیونکہ اس دور کے اندر نوجوان اس فعل کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہیں۔ دیکھیے، سوال کیا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں اجنبی لڑکی سے، جسے انگلش میں بولتے ہیں گرل فرینڈ سے، بات چیت فون پر کر سکتے ہیں یا نہیں، بات چیت کرنا کیسا ہے؟ تو یاد رہے، دیکھیے روزے دار تین قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ روزے دار جو صبح سے شام تک کھانے پینے اور بیوی سے جمع کرنے، ہم بستری کرنے سے رکا رہا، ٹھیک۔ دوسرا وہ روزے دار جو کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے سے ساتھ ساتھ میں اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنے کان اور برائی سے روکے رکھا، ایک وہ روزے دار ہے، خاص روزے دار ہے۔ لیکن اس کا بھی خاص روزے دار جو ہے، یعنی بس صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے۔ تو تین طرح کے روزے دار ہوتے ہیں۔ اب جو یہ سوال کیا ہے کہ روزے کی حالت میں اجنبی لڑکی سے، گرل فرینڈ سے بات چیت کر سکتے ہیں یا نہیں، میرے پیارے، اجنبی مرد و عورت کا بلا شرعی ضرورت ویسے بھی بات چیت کرنا ناجائز ہے، منع فرمایا ہے، تو روزے کی حالت میں کہاں سے جائز ہوگا؟ دیکھیے، ہم روزہ جب رکھیں تو روزہ اس طریقے سے رکھیں کہ ساتھ ساتھ میں ہمارا روزہ کھانے پینے کا تو ہو، ہماری زبان کا، آنکھ کا، کان کا بھی ہو۔ ایسا روزہ نہ رکھیں کہ صرف اور صرف روزہ ہو، جو روزے کی نورانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس سے۔ پلیز میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے فعل جو ہمارے نوجوان کر رہے ہیں، جو بھی کرتا ہے، میں سب سے کہتا ہوں کہ آپ ان تمام فعلوں سے باز رہیں۔ شریعت میں جس کام کو منع کیا ہے اس سے آپ رکے رہیں، اور روزے کی حالت میں ایسا فرض اللہ تبارک و تعالیٰ کا رکھ کر پھر ایسی غلط سلط باتیں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، تو اپنے اوپر تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نیک کام کرنے کے بعد بھی گناہ کر رہے ہیں تو ہم پھر کب نیک کام کریں گے؟ ذرا سوچو۔ ہمیں جب اتنا بڑا فعل، اتنا بڑا فرض ادا کرنے کے بعد بھی ہم ایسا غلط کام کر رہے ہیں جسے شریعت نے منع کیا ہے، روزے کی حالت میں تو منع ہے ہی، روزے کے ویسے بھی منع کیا ہے، تو پھر ہمیں ایسا کام کیوں کریں؟ اور پھر اس سے ہمیں نقصان بھی ہے، آگے چل کے بیماری کا ہونے کا خطرہ بھی ہے۔ غلط سلط باتیں کرتے ہیں، اس سے آگے چل کے ہمیں تمام طرح کی دقتیں بھی آ سکتی ہیں۔ تو لہٰذا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ایسے کام میرے پیارے نہ کریں جس سے کہ آپ کو نیک کام کرنے کے بعد بھی پھر آپ گناہ کے کام کر رہے ہیں۔ آپ کا روزہ ہو تو آپ کا روزہ کھانے پینے کا بھی ہو، ساتھ ساتھ میں آپ کے روزے میں نورانیت بھی آئے اور اللہ بھی خوش ہوگا۔ اس طریقے سے اپنے روزے کو جب آپ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روزے کو قبول فرمائے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم اس طریقے سے روزہ رکھیں گے تو ہمیں پھر رمضان المبارک کے بعد روزے کا اثر بھی دکھے گا۔ آج ہمیں ہوتا کیا ہے، پورا مہینہ ہم روزے رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن پھر جیسے ہی رمضان کا مہینہ نکلا پھر ہم ایسی کہ ویسی۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ ہم نے روزے صحیح طریقے سے رکھے ہی نہیں، ہم نے اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت کری نہیں۔ اگر کرتے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بعد رمضان کے بھی ہمیں اس عبادت کا جو ہے نتیجہ ملتا، ہمیں فائدہ ملتا، تو ہمیں پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہم کبھی نمازیں بھی نہ چھوڑتے، اچھے کام کرتے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو سن کر آگے تمام لوگ میں شیئر کر دیں تاکہ سبھی لوگوں کو اس بارے میں، خاص کر نوجوانوں کو جو ایسے فعلوں میں اندر ملوث ہیں، ان تک یہ بات پہنچ جائے اور وہ سن کر عمل کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔